ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مختصر سا وقت اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ بچہ اور اس کے اعزاء و اقارب ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم قرآن پاک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر سکیں اور حفظ جان بنا سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسا خلاف عادت کام جس کا چیلنج کیا جائے کہ تم ایسی کی بات لے کے آؤ۔ تمام انبیاء کرام آتے رہے، معجزات لاتے رہے اور وہ اپنے چلے جانے کے بعد اپنے معجزات بھی ساتھ لے گئے، لیکن قرآن پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو زندہ بھی ہے اور جاوید بھی ہے۔ اور پہلی ہی آیت یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی اور کتاب کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ پہلا لفظ ہی اس کا یہ ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ ہر کتاب کے شروع کے اندر ہوتا ہے کہ یہ میری کاوش ہے، اس کے اندر کو سکون پائیں تو میری رہنمائی کریں، آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ کس لحاظ سے شک نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنی عبارتوں کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنی قوانین کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک جب آیا تو عرب دوسروں کو عجم کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے گونگے، یعنی یہ ہماری بولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ کلام آیا تو اللہ کے اس کلام نے عربوں کو بھی عجم کے اندر کھڑا کر دیا اور وہ گونگے ہو گئے اور قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اپنی عبارت کے لحاظ سے، اپنی فصاحت کے لحاظ سے، اپنے اسلوب کلام کے لحاظ سے۔ یہ ایک ایسی نادر کتاب ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے آؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ پھر یہ ہے کہ پہلے نہیں کر سکو گے تو قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جن مل جاؤ، انسان مل جاؤ، بڑے بڑے فلسفے مل جاؤ، ایک دوسرے کی امداد کرو، پھر بھی تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لے کے آؤ۔ انسان دیکھیے، ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جو کہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ آرمی کے دفتروں کے اندر چلے جائیں تو وہاں آپ کو میڈیکل کی کتابیں نہیں ملیں گی، سائنس کی کتابیں نہیں ملیں گی، ان کے اپنے کورس کی کتابیں ملیں گی، لیکن قرآن ان کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ سائنسدانوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو وہاں آرمی کے اصول نہیں ملیں گے، پولیس کے اصول نہیں ملیں گے، لیکن قرآن وہاں پر بھی موجود ہے۔ میڈیکل کے کلاسوں کے اندر چلے جائیں،
آپ کو سائنس کے اصول نہیں ملیں گے، دیگر فضائی اصول وہ نہیں ملیں گے، لیکن قرآن ان کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ اپنے وقت کے رازی، فلسفی اور رومی کے پاس چلے جائیں، قرآن ان کے پاس بھی موجود ہے، اور اپنے محلے کی بڑھیا کے پاس چلے جائیں جسے ایک لفظ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن اس کے پاس بھی موجود ہے۔ قرآن ادنی سے لے کر فلسفیوں تک اور ماہرین تک موجود ہے، اور کمال یہ ہے کہ قرآن جس کے پاس بھی ہے قرآن اس کو مطمئن کرتا ہے، فلسفی کو بھی مطمئن کرتا ہے، منطقی کو بھی مطمئن کرتا ہے، فوجوں کو سربراہ کو بھی مطمئن کرتا ہے، میڈیکل والوں کو بھی مطمئن کرتا ہے، ایک گھاس کاٹنے والا جو چرواہا ہے اس کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے ہاں تمام مخلوق یکساں ہے، اور اس کے فہم اور مطابق جو ہے قرآن اس کو نور دیتا ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایسی کتاب لے کے آؤ، نہیں لائے ہو تو نہیں لا سکو گے۔ پھر قرآن کا جس لوگوں نے نظام قائم کیا ہے، ایسا نظام امن کہیں بھی آ نہیں سکا ہے۔ یہ طالب علم، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب یہ قرآن پاک۔ بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں یاد کرنے کے لیے بڑی مصیبت کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ بچہ جو آپ کے پاس ہے کس عمر کا ہے، اس نے 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور یہ لوگ خود اللہ کے کلام کے معجزے کی دلیل ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ لوگ جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو ملائکہ اعلیٰ ہیں ان کے صف کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن ان کا داخلی طور پر اٹھنا بیٹھنا جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ملائکہ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک رب العالمین کا کلام ہے جو رب العالمین ہے، اور قرآن پاک کو لے کے آنے والے جبریل امین ہیں جو آسمانوں کے سردار ہیں، اور زمین پر جو لانے جن کے اوپر آیا ہے وہ سید الاولین والمرسلین، اولین والآخرین ہے، اور سید المرسلین ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پر نازل ہوا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، نزلہ علی قلبک، وہ آپ کا قلب اطہر ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی کلام بھی اعلیٰ، لے کے آنے والا بھی اعلیٰ، جس پر نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ، جس جگہ نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ، جس رات کو آیا وہ لیلۃ القدر وہ بھی اعلیٰ، جو لوگوں نے حفظ کیا وہ بھی اعلیٰ۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو والدین ہیں جن کے گھروں کے اندر یہ بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کو منتخب کیا ہے۔ ایک محفل تو یہ ہے جو ہم اس وقت بنا کے بیٹھے ہیں، ایک محفل وہ بھی ہوگی کہ بچے کا نام کیا ہے، حمزہ زاہد، ایک یہ آخری محفل نہیں ہے، ایک محفل اور بھی ہوگی۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں کہ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو یہاں بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی، حشر کے اندر بھی کام آئے گی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جناب کے اندر بھی کام آئے گی، اور کسی کتاب کو جو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ حافظ حمزہ زاہد یہ آخری محفل نہیں ہے، ایک محفل وہ بھی ہوگی کہ جب انبیاء کرام موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صالحین موجود ہوں گے، متقی موجود ہوں گے، اور تصور کیجیے کہ وہ کیا مقام ہوگا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام میرے جیسا گناہگار بیٹھا ہے آج، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی کرسی پر مستوی ہو کے جلوہ فروز ہو،
اور ان لوگوں کے اندر پھر حافظ حمزہ زاہد کو بلایا جائے کہ حمزہ زاہد آ جائے، اور پھر اس کے والدین کو بلایا جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے ہاتھ سے، جن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اپنے ہاتھ سے ان والدین کے تاج پوشی کریں گے۔ ہمارے پاس تو وہ تاج ہی نہیں ہے جو ہم ان بچوں کو دے سکیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی شایان شان تاج پوشی کریں گے اس کے والدین کے سروں کے اوپر کہ تم اس تاج کے مجھے کو جو اللہ کی جناب سے تیار ہوا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر ہمارا کلام ہے، اور ہم اپنی پارٹی کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ اللہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ ان کو بڑا نوازتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو نوازے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ تو 10 اور لوگوں کو جن کے اوپر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بھی کر سکتا ہے قیامت کے روز۔ یہ صرف قرآن پاک کا حصہ ہے، اور قرآن پاک کی بات ہے، اور قرآن پاک کی نصیب ہے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو بہت سے عرب شاعروں نے شاعری چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے ان کو جب پوچھا گیا کہ اب تم بڑے تو شاعر سے، بڑے لغت شناس تھے اور حرف شناس تھے، تو اب شاعری کو چھوڑ دیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام آنے کے بعد اللہ کی قسم اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں شعر و شاعری کروں۔ اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنے مفاہیم ہیں اور اتنے معانی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہوں، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ ایک شاعر بڑا جڑا سخن شناس تھا، بعض لوگ بڑے سخن شناس ہوتے ہیں کہ کیسا غلط لفظ بول دیا، کیسا یہ بول دیا۔ وہ آدمی جو ہے معاشرے سے تنگ آ کر پہاڑوں میں رہنے لگا، اور شاعر جو کلام کہتے تھے وہ اس کے پاس جا کے صلاح لیتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول گیا، اس نے جا کر کے سورہ انا اعطیناک الکوثر لکھی، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ چھوٹی سی سورت لکھ کر کے غار کے اندر پھینکی۔ وہ شاعر آیا اور اٹھا کے لے گیا، اور اس نے نیچے یہ لکھ دیا کہ واللہ ما ھذا قول البشر، اور واپس کر دی اور کہا کہ بخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی اصلاح کر سکوں۔ اس بچے نے اللہ کا کلام اپنے سینے کے اندر اتارا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ وحی محفوظ کر لی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو ایسا قول ثقیل ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو گویا اس کا دل پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے والدین زیادہ خوش نصیب ہیں، بہت سے خوش نصیب، بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ محدود محفلیں ہیں، یہ لامحدود محفل ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ فرشتے جو ہیں ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جہاں کوئی ذکر کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی ذکر کی محفل ہے، تو وہاں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، اس سے ان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہماری غذا یہ روٹی ہے، کھانا ہے اور پینا ہے، فرشتوں کی بھی ایک غذا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ان کی غذا ہے، اس لیے کہ وہ نور سے بنے ہوئے۔ وہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، گھروں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر بسیرا کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں شیطانی طاقتیں نہیں آ سکتی، وہ جاتے ہیں اور پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسید بن حضیر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے بار بار بدک رہا تھا۔ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا، ایک سائبان تھا جس کے اندر کندیلیں تھی، روشن ہو کے اوپر جا رہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آج میں نے ایسا منظر دیکھا ہے۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتک،
وہ تو فرشتوں کا ایک گروہ تھا جو تیری قرآن کی آواز کو سن کر کے تیرے گھر کے اندر اتر آیا تھا، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو دن تک وہ وہیں رہتے اور لوگ دیکھ لیتے تیری اس محفل کو۔ کچھ محفلیں ایسی ہیں دنیا داروں کی لگی ہوئی ہیں، موسیقاروں کی لگی ہوئی ہیں، کچھ محفلیں ایسی ہیں جس میں اللہ والوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی غیر مری مخلوق اور نورانی مخلوق نازل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتا ہے آپ سے قرآن تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ ملائکہ اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے، ان کو بھی روزی کی تلاش ہوتی ہے، دنا فدنا، فرشتے آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے اپنا منہ اس حافظ اور قاری کے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ان کے قرآن کے الفاظ ان کے اندر غذا بن کے ان کے اندر اترتے ہیں اور وہی ان کے پرواز کے کام آتے ہیں۔ اللہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی غذا اور توانائی اللہ کا کلام ہے۔ بابرکت ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو اس دور کے اندر قرآن کے لیے وقف کیا اور قرآن کی نعمت سے وہ نواز دیے گئے۔ اور سیدنا دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام بڑے مہربان ہیں، بہت قدردان ہیں، بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا اللہ ذوالجلال والاکرام خود مشغول ہو جاتے ہیں اس کے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو انسان میرے قرآن کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کو ایسے نہیں جانے دیتا ہوں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے فرمایا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن پاک کو حسن صوت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے زیادہ کہیں شوق کے ساتھ اس کے قرآن کو سنتے ہیں جتنا کہ موسیقار اپنی موسیقی کی لے کو سنتا ہے۔ یہ بطور سمجھانے کے موسیقار جتنا اپنی موسیقی کی لے کو سنتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے زیادہ شوق کے ساتھ سنتے ہیں قرآن پاک کو۔ یہ بچہ جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے علم کے اندر برکت فرمائے، اس کے علم کے اندر عمر کے اندر برکت فرمائے، اس کے عمل کے اندر برکت فرمائے۔ قرآن بیٹے نے یاد کر لیا لیکن اگلا مرحلہ ہے قرآن کو یاد رکھنے کا، والدین نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ اگلا یہ بھی مرحلہ ہے کہ والدین جو ہے اس کی نگہداشت کریں، نگہبانی کریں، اس کو پابند کریں کہ تم نے آدھا پارہ یا ایک پارہ روزانہ پڑھنا ہے، اس پہ کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ گاڑی خرید لینی تو بہت آسان ہے، گاڑی رکھنی مشکل ہے۔ قرآن اگرچہ حفظ کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے لیکن قرآن کو حفظ رکھنا اس سے بھی بڑا مشکل ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تو ایسے ہے جس طرح کہ بندہ ہوا اونٹ ہو، جیسے اس کی رسی کو چھوڑو گے بھاگ جائے گا۔ اشد و تفصیل حفظ تو ہو گیا لیکن ابھی اس کو رکھنا اصل کام ہے کہ کہاں تک یہ حفظ رکھ پاتا ہے۔ اور اس سے اگلا کام ہے کہ یہ مخدوم کتاب ہے، خادم نہیں ہے۔ آپ لائبریریوں کے اندر چلے جائیں، یہ لائبریری بھری ہوئی ہے ہماری، ان کی خاتم قرآن ہے، فقہ کی کتابیں اس پر موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، اصول تفسیر، اصول فقہ اور فنون کی کتاب، صرف اور نحو کی کتاب، بلاغت کی کتاب، جو اہل فن تھے سب نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ لیکن بات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے عجائبات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں اور ہم نے اس کی حق کی خدمت ادا نہیں کی ہے۔ یہ ایسی مخدوم کتاب ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو لوگ دنیا دار جن کو کہتے ہیں جب اس دنیا کے اندر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کو جدید انداز کے اندر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک نئی دنیا جہان واہ ہو جاتا ہے اور ایک نئی کائنات ان کے سامنے کھل جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ چھوٹے سے لے کر کے اعلیٰ درجے تک مطمئن کرتا ہے۔ تو والدین سے گزارش ہے، بچے سے بھی اپیل ہے کہ قرآن پاک کو یاد رکھے اور بچے کو لگائے رکھے
ان کی منزل شروع ہوئی ہے کہ اس کا وہ عالم بنائے، عالم باعمل بنائے۔ بچے سے بھی یہ ہے کہ اپنے ہمنشینوں اور دوستوں کے اندر ایک نمونہ بن کے رہیں اور حافظ قرآن کے طور پر ان کو یاد کریں، اور یہ کہیں کہ حمزہ زاہد دیکھیے وہ ہے حافظ قرآن، اور کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نہ ہو، کوئی بدعملی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، وگرنہ لوگ جو ہے وہ اساتذہ تک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر حافظ قرآن کے بارے میں یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ دعائیں کریں نہ کریں لیکن اس کی دعائیں ضرور پہنچتی ہیں۔ اور ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک بڑی کام کی بات کی، آج وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں۔ جب یہ بچہ قرآن پڑھے گا تو ان کے اساتذہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے ان کو قرآن جیسا دودھ پلایا۔ یہ دعا کریں نہ کریں لیکن دعائیں ضرور اساتذہ کو پہنچیں۔ یہ دعائیں کرے بچہ یا نہ کرے، اس کے والدین کو دعائیں ضرور پہنچے گی، نیکی کا حصہ پہنچے گا۔ یہ دعائیں کرے یا نہ کرے، اس ادارے کے بانی کو اور اس کے خدمتداروں کو دعائیں پہنچتی ہی رہیں گی۔ یہ قدرت کا ایسا خودکار سسٹم اور نظام ہے کہ دعا کرے یا نہ کرے لیکن اعمال صالحہ کرے، تلاوت کرے۔ پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی بنیادی طور پر، بنیادی سکیل ہر نیکی کا یہ ہے کہ اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، بنیادی سکیل ہے۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم لا قولوا الف لام میم، میں الف لام میم حرف ایک حرف نہیں کہتا ہوں، حالانکہ دیکھیے الف لام میم اللہ عالم پہ مراد ہے، اللہ ہی جانے کیا مراد ہے اس کی، لیکن الف لام میم چونکہ قرآن کے اندر آ گیا ہے الف لام میم، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف، بل اقول الف حرف، میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے گویا بنیادی طور پر 30 نیکیاں مل گئی، اور اس کا حصہ اس کے والدین کو جائے گا، اس کو دعائیں دینے والوں کو جائے گا، اس کے اساتذہ کو جائے گا، اس کے اساتذہ کا جو یہاں کفالت کرنے والے ہیں ان کو جائے گا، من غیر ان کا سمن اجر شیئا، لیکن اس کے اپنے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اس کو اپنا اجر پورا دے گا اور دوسروں کو پورا اجر دے گا۔ اب میں آخر میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ بچے کو اس کے والدین ایک تو قرآن یاد رکھوائیں، اور دوسرا یہ خادم مخدوم کی تاب ہے، اس کو خادم علوم کے ساتھ لگائیں تاکہ یہ قرآن پاک جو ہے صحیح معنوں کے اندر اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے مفاہیم کے ساتھ زندہ ہو اور اس کا خادم بنے۔ حفظ قرآن بغیر علم قرآن کافی نہیں ہے، اور عالم بننے کے لیے حافظ کا ہونا بڑا ضروری ہے، تب وہ کہیں جا کے عالم دین بنتا ہے۔ جو عالم حافظ نہیں ہے تو وہ سب کچھ تو ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، اور جو حافظ ہے وہ عالم نہیں ہے، اس کا علم بھی آدھا ہے کہ اس نے متن تو یاد کر لیا لیکن اس کی شروحات اس سے رہ گئی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے والدین کو اور جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور یہ قرآن کے رنگ کے اندر رنگا جائے، اور آخرت کے اندر اس کو اللہ پاک اس قابل بنا دے کہ یہ مباحات اور فخر کا باعث بنے، قدوسیوں کے دربار کے اندر اس کے والدین کو تاج الوقار ڈالا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ حافظ جی حمزہ صاحب پڑھتے جاؤ اور بلندیاں چڑھتے جاؤ، ایک ایک حرف جو ہے وہ ایک ایک درجہ ہے، پڑھتے جاؤ، اور جہاں تیرا آخری قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہے حافظ قرآن کی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو دنیا اور اس کو آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، اور ہم سب کو اس قرآن کے عوض اور طفیل جو ہے ہمیں نورانیت سے نوازے، اور ہمارے افکار کو دور فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے محسنین کو اللہ ذو الجلال والاکرام احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔